اور بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سبھی کو عیدوں کی عید مبارک ہو۔ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آج کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی آب و تاب میں ہے، اپنی چمک میں ہے، اپنی کشش میں ہے، اور زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا ہے۔ کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں؟ آج ویرانے بھی گلزار نظر آتے ہیں۔ آج کچھ اور نظر آتا نہیں ہم کو تو آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں۔ آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں۔ ARYQ TV اور آستانہ عالیہ محمدیہ مرکزی عیدگاہ شریف راولپنڈی کے اشتراک سے یہ محفل پوری دنیا کے ناظرین کو الحمدللہ اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ حضور کا جشن صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس وقت ٹیلی ویژن کے ذریعے براہ راست نشریات کے ذریعے افریقہ سے لے کر امریکہ تک بسنے والے مسلمانوں کو اپنی اس محفل میں شریک کیے ہوئے ہے۔ میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک بار پھر نقیب ملت اسلامیہ صوفی دورہ حضرت قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ آپ نے دنیا بھر کے ناظرین، عقیدت مندوں، مریدوں کو عید کی یہ خوشیاں مرحمت فرمائیں۔ اللہ رب العزت، میں وہ کیفیت بڑی دیدنی ہوتی ہے جب پیر صاحب قبلہ اس عید کی خوشی میں نہ صرف پیر صاحب کے عقیدت مند اور غلام اور چاہنے والے مچل رہے ہوتے ہیں، ارے پیر صاحب کا مچلنا تو دیکھے کوئی۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کیوں نہ خوشی منائی جائے کہ آج تو دو عالم کے سردار کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت کو میں نے دیکھا اپنی دستار مبارک بھی حضرت ہاتھ پہ رکھ کر یہ کہتے ہیں حضور یہ آپ کے قدموں پہ قربان۔ اللہ اکبر، شکر کرو، خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں ایسے آستانے اور ایسے اولیاء کا دامن عطا فرمایا ہے، ایسے اولیاء کا دامن عطا فرمایا ہے۔ اور آج وابستگان آستانہ عالیہ محمدیہ مرکزی عیدگاہ شریف، کیا بات ہے، محفل کا آغاز نہیں ہوتا اور سروں کا سمندر دیکھنے کو میسر آ جاتا ہے۔ ایسی محفل تو اب دیکھنے میں نہیں آتی۔ پچھلے دنوں جب شہر قائد کاسموپولیٹن سوسائٹی مزار قائد کے گیٹ کے سامنے سے چیئرمین ARY حاجی عبدالرؤوف صاحب کے دولت قدے پر سجی ہوئی محفل عید میلاد النبی منعقد ہوئی تھی، تو تب بھی میں نے دیکھا تھا کہ صاحبزادہ والا شان کی آمد سے پہلے ہی وہاں عاشقوں کا ہجوم دنیا کو دکھایا گیا۔ الحمدللہ وہاں اتنا بڑا کراؤڈ، اب کراچی میں اتنی بڑی عوام جمع کرنا اب کسی کے بس میں نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہے، مگر الحمدللہ آستانہ عالیہ محمدیہ مرکزی عیدگاہ شریف راولپنڈی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، اور پیچھے پیچھے الحمدللہ عوام الناس کا ایک سمندر آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بہت بڑی تعداد مریدوں کی اس وقت عقیدت مندوں کی زانو تلمذ کیے ہوئے ہماری اس نشریات کا حصہ ہے۔ میں وقت مقررہ پر تلاوت کلام مجید فرقان حمید کا آغاز کروں گا جس طرح مجھے حکم ملا ہے، اور میں چاہتا ہوں اس میں ذات با آواز بلند اللہ اللہ اللہ، اونچی آواز سے اللہ، مرکزی عیدگاہ شریف راولپنڈی سے وہ تعلق تو کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ پیرزادہ قبلہ پیر سید حبیب الرحمن صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ آج ہماری اس محفل میں جلوہ فرما ہوئے حسب روایت سالہ گزشتہ کی طرح۔ میں آپ کو آج کی اس محفل میں حبیب اللہ شاہ صاحب نقشبندی اس محفل کا حصہ بنے، میں آپ کو آج کی اس محفل میں آمد پر خوش آمدید کے نذرانے پیش کرتا ہوں۔ تھا ہر نفس قریب مگر ڈھونڈتے رہے، مجھے تلاوت کلام مجید کے لیے قاری قرآن کو دعوت دینی ہے۔ آپ حمد کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔
تھا ہر نفس قریب مگر ڈھونڈتے رہے، ہم تجھ سے دور تجھ کو کدھر ڈھونڈتے رہے۔ تو جلوہ گر تھا شام و سحر کے لباس میں، ناداں تجھی کو شام و سحر ڈھونڈتے رہے۔ اور اہل نظر نے تجھ کو اگر ڈھونڈ بھی لیا، اہل نظر نے تجھ کو اگر ڈھونڈ بھی لیا، پھر ساری عمر اپنی نظر ڈھونڈتے رہے، پھر ساری عمر اپنی نظر ڈھونڈتے رہے۔ تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے اس براہ راست نشریات کا محفل کا آغاز صبح 11 بجے سے ہو چکا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے جشن عید میلاد النبی کا، اور عاشقوں کا ایسا ہجوم محفل کے آغاز سے کہیں اور دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہ اعزاز اور یہ صحرا صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب کے سر جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد الحمدللہ شہر قائد کراچی میں بھی آپ کی آمد کی وجہ سے جمع ہوئی تھی، ورنہ کراچی میں اتنا بڑا جلسہ اب ناممکنات میں سے ہے، اور آپ جب تشریف لاتے ہیں اسے ممکن کر دکھاتے ہیں الحمدللہ۔ اور آج بھی آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی سے پوری دنیا دیکھے کہ الحمدللہ کتنی بڑی ایک تعداد صبح سے یہاں بادب بیٹھی ہوئی ہے اپنے شیخ اور اپنے شیخین کی زیارت کے لیے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں فخر پاکستان، the most senior قرآن ریسائٹر آف پاکستان، جناب قاری بزرگ شاہ صاحب الازہری تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ
قريب فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم ماشاءاللہ پاکستان اور عالم اسلام کے بہت سینئر قاری قرآن جناب قاری بزرگ شاہ الازہری تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے اس محفل کا آغاز فرما رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں یہ مائک جو ہے یہ پیر صاحب قبلہ کے سامنے جائے۔ میں چاہتا ہوں آج پوری دنیا کو پیر صاحب اپنی جانب سے عید مبارک کہیں، پھر حبیب اللہ شاہ صاحب اپنی جانب سے عید مبارک کریں، اور پھر صاحب زادہ والا شان عید کی مبارکباد پیش کریں پورے عالم اسلام کو۔ اس نشریات کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں حضرات کی جانب سے عید کی مبارک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں سب کو پورے عالم اسلام کو میلاد شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک بار پھر ہم عیدگاہ شریف میں یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں پیر صاحب کے صاحبزادہ صاحب کے روبرو کہ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں، اور اس سے بڑی خوشی اور مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جس طرح نماز جمعہ سے قبل ہمارے شیخ نے ارشاد فرمایا، اور ابھی حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے سجادہ نشین، یہ عیدگاہ شریف بھی انہی کی ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ انہی کا اپنا گھر ہے، ان کا اپنا گھر ہے، یہ اپنے گھر میں تشریف لائے اور آپ سب کو مبارکباد فرمائی۔ میں بھی تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کریں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خوشی کا سما اور یہ خوشیاں ڈھلنے نہ پائیں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہو، ان کے حضور حاضر رہو، تمہاری آنکھیں اشکبار رہیں اور تم مدینے والے کی یاد میں گم رہو۔ اس طرح محفل میں بیٹھو، اس طرح ادب سے محفل میں حاضر رہو کہ آج جو پورے ادب سے پورے انہماک سے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، انشاءاللہ ان شیخین کی دعاؤں سے وہ جلد مدینے پاک پہنچے گا۔ میں فخر پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کو اس قطعے پر دعوت نعت دے رہا ہوں کہ رفعت عرش بھی جس در کی تمنائی ہو، کاش حاصل مجھے اس در کی جبی سائی ہو، میں مدار آتے دنیا کا تو قائل ہی نہیں، ارے بات تب ہے کہ مدینے میں پذیرائی ہو، بات تب ہے کہ مدینے میں پذیرائی ہو۔ فخر پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ سب کو بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ربیع الاول کی۔ ہمارے آقا کی پیدائش کا مہینہ ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میں محترم جناب قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب مدظ اللہ العالی اور پیر حسان حسیب الرحمن، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے ایک بار پھر یہ موقع عنایت کیا کہ میں آپ کے سامنے آ کر ہدایہ نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کروں۔ تو آپ سب مل کر بڑی محبت، خلوص اور عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ مل کر میرے ساتھ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آواز ملائے میرے ساتھ، صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، آواز بڑی کم ہے، بآواز بلند صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنی پڑھی ہوئی مشہور نعتوں کے منتخب اشعار سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ نعتیں جو میں سب سے پہلے پڑھوں گا حصول برکت کے لیے بھی پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے انہی نعتوں کی بدولت الحمدللہ الحمدللہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر جا کر، سنہری جالیوں کے اندر جا کر مجھ ناچیز کو درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی انہی نعتوں کی بدولت۔ تو مل کر جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ اس کو مدینے کی حاضری ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ کون کون جانا چاہتا ہے مدینے؟ الحمدللہ سب جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پر پہنچا دے۔ اللہ کے گھر میں جانا نصیب ہو، آپ کو حضور کے دربار میں جانا نصیب ہو، اور جو جا چکے ہیں ان کو بار بار جانا نصیب ہو۔ تو میں یہ نعتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور اللہ اللہ کے ورد میں میرے ساتھ ساتھ شریک رہیں گے۔ میری سب سے پہلے پڑھی ہوئی نعت شریف الصبح بدا من طلعتہ، صبح طلوع ہوئی آپ کے مبارک چہرے سے، واللیل دجا من وفرتہ، اور رات کی رونق بڑھ گئی آپ کی کالی زلفوں سے۔ تو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس میں آئے گا ہر ایک شعر کے بعد اللہ اللہ، مل کر میرے ساتھ بآواز بلند کہیے گا اللہ اللہ۔ الصبح ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 الله
چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ آواز بلند پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا گئے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ محمد رسول سبحان اللہ کی آواز بڑھائیے ذرا تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بھی بلند کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو نعت شریف پڑھ رہا ہوں آپ کو زبانی یاد ہے, مل کر میری ساتھ پڑھیے گا. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پھل کے ادب کا مقام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پھل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہے مقدر یہ راہ حق ہے, سنبھل کے چلنا. یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے, سنبھل کے چلنا. یہاں ہے منزل قدم قدم پر.
پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام بھیجے بلایا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام بھیجے غلام آیا اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے میں منتظر میں لیکن نہ صبح کو آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح کو آیا نہ شام آیا زہر ایک اور اپنی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ نعت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور جو شعر بھی آپ کو اچھا لگے یقیناً حضور کی نعت میں کا اشعار، حضور کی نعت کے اشعار ہیں، ہر شعر آپ کو پسند ہوگا، لیکن جو زیادہ آپ کو پسند آئے اس میں سبحان اللہ کی آواز بآواز بلند آپ کی ہونی چاہیے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر
خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو، نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادھیک، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادھیک، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور آخر میں قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پڑھ رہا ہوں، آپ مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا۔ بڑا مشہور قصیدہ بردہ شریف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اور آخری شعر اس کا پڑھ رہا ہوں، یہ بڑا مبارک شعر ہے،
جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ جو باقی اشعار میں نے پڑھے ہیں وہ مبارک نہیں ہیں۔ حضور کی شان میں تو ایک شعر بھی کہہ دیا جائے، ایک لفظ بھی کہہ دیا جائے مبارک، تو آپ کے سامنے میں نے اس کو اس لیے مبارک کہا ہے کہ مجھ ناچیز کو جب یہ سعادت ملی کہ حضور کے دربار کے اندر جانے کا موقع نصیب ہوا، تو دروازے پر جو تالا ہے اس تالے کے اوپر قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر کھدا ہوا ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأهوال مقتحم وہی ہیں اللہ کے ایسے رسول کہ جن کی شفاعت کی ہمیں امید ہے، ہر ایک خوف کے وقت، ہر ایک خوف و ہراس کے وقت جو آنے والے خوف ہیں، ہماری نگاہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاتی ہے، جو قیامت کے روز ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ شعر اس تالے پر کھدا ہوا ہے، میں ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سبحان اللہ۔ یہ اعلان سماعت فرمائیں کہ اب سے چند ہی لمحات کے بعد انشاءاللہ اذان عصر اور پھر نماز عصر با جماعت کا وقفہ ہوگا، یا نماز عصر با جماعت کروائی جائے گی، اور اس دوران جتنا وقت ہمارے پاس ہے یہ انشاءاللہ 20-25 منٹ کا جو دورانیہ ہے، اس میں عالم اسلام کے ممتاز و محترم اور ایسے ثنا خواں جو ماشاءاللہ پاکستان کا فخر اور پاکستان کا وقار بنے ہوئے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں ان کی انقلابی آواز کے چرچے ہیں، مجمع کو عالم وجد میں ڈھال دینا قاری شاہد قادری کا خاصہ ہے۔ میں انتہائی ادب سے التماس گزار ہوں قاری شاہد محمود قادری سے، بس ایک نعرہ رسالت گونجدار، حضور کا میلاد، حضور کا جشن آپ کی آوازوں میں سنائی دے۔ نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ عیدگاہ شریف میں کافی سالوں کے بعد اس جشن میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، کیونکہ پاکستان میں ہیں اور صاحب جی کا حکم تھا کہ پاکستان میں ہوئے تو پھر تو آپ نے لازمی آنا ہے۔ میں نے کہا جی ضرور۔ تو ابھی وقت بھی کیونکہ کم ہے، یہ سلسلہ بھی ماشاءاللہ شام تک چلتے رہنا ہے، صاحب جی کا خطاب بھی ہے اور ابھی پیچھے ثنا خان بھی تشریف فرما ہے۔ میں مختصر جو جشن کے حوالے سے 2-3 کلام ہیں اور ایک کلام بالکل نیا ہے، اس کے چند اشعار پیش کروں گا۔ درود پاک دایاں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے سب پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے. ہاتھ اٹھائیے بلند آواز سے کہ پہ کھڑا میں کا سالی دہلی سے پیمبر پہ کھڑا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گدا کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گدا کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گدا. لوگوں کو تو دنیا میں ایک کلام پڑھنے والا عیدگاہ شریف ہے، چکے کوئی نہ ہاتھ چوکے. لوگوں کو تو دنیا میں، صاحب جی کی طرف سے کہہ رہا ہوں، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں. چنڈے اٹھاؤ، جد کو نہیں دونوں ہاتھ چھوڑ کے کہے گا ہم کو یہی کافی، ہمیں رکھ لینا بھرم میرا. سرکار یہ محشر میں رکھ لینا بھرم میرا، سرکار یہ محشر میں. کچھ بھی ہے میرے آقا، سبحان اللہ، کھڑا یا بیٹھا ہے، کچھ بھی ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے عیدگاہ شریف سے پیغام جائے. آج کی خاص دن بھی ہے اور رات بھی ہے، کوئی چکے نہ ہاتھ چکے. ہم کو یہی کافی ہے سرکار، اے سرکار ہمارا. اور صاحب جی پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، اے سرکار یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم آج چاند چڑھنا تے کدوں چڑھنا ہے، ہاتھ دونوں چوکے. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. جڑا جدی پشتی سننی ہے پکا کٹر او ہاتھ چوکے کہے گا کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں. ہاتھ اٹھائیں کھڑے ہو جائیں. کل بھی ٹکڑوں پہ پلتے تھے. قبلہ پیر شمس الدین صاحب گولڑا شریف کے سجادہ نشین آئے ہیں، جنہوں دیکھ کے زیارت کر کے ٹھنڈ پئی آچو کے کہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی
سبحان اللہ، بہت اچھے. اور ہن دیکھو نا پورا سٹیج کنج سج گیا ہے. یہ سجیا سٹیج ہوئے تے حضور دے غلام بیٹھ کے بہ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہن گے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. وہ سمجھتے بولیاں سب کی پھر وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، مدینہ شریف جانا ہے درال کے. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوتے سینے وہیں پہ چلتے ہیں. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوتے سینے وہیں پہ چل. ایک نعرہ ہے جڑا عیدگاہ شریف سب تو پہلے میں پڑھن لگا کلام بڑا خوبصورت، اس تو بعد جشن جلدی نہ ہو تو 5 منٹ میں پیش کرنا ہے، صاحب جی نو پتہ ہے. لیکن پہلے اے میں پڑھن لگا ایک گل سننا کی ہے. ہاں دل پہ نبی کے نام کا جھنڈا لگا لیا، دل پہ نبی کے نام کا جھنڈا جنہیں لایا ہاتھ چکے. عیدگاہ شریف کا پیغام محفل محبتوں کی سجاتے رہیں گے ہم. اچھا تو انہوں پتہ ہے عیدگاہ شریف تو ہمیشہ پیغام صرف اور صرف محبت دے جاندہ ہے. محفل اپنے نبی کا جشن مناتے رہیں گے ہم. غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام ہے نبی کے، ہم غلام ہے رسول کے غلام. ہر بندہ بولے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. دو باری تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. غلام ہے رسول کے، غلام ہے نبی کے. ہم نعرہ رسالت